کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں غزوہ بدر مسلمانوں کی تاریخ کی پہلی جنگ, اس میں مسلمانوں کے پاس کیا سینکڑوں تلواریں تھیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس سینکڑوں گھوڑے تھے؟ نہیں, صرف 8 تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے, اور سامنے کافر 1000 اور ادھر مسلمان 313. امام صاحب پھر تو ہار گئے ہوں گے. نہیں جناب, 8 تلواریں اور 2 گھوڑوں کے ساتھ سامنے 1000 بندہ اور ہر ایک کے پاس تلوار, لیکن جیت مسلمانوں کی ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو پتا تھا کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا یا رسول اللہ آپ کی گلی سے جائیں کیوں. اس وقت مسلمانوں کو معلوم تھا کہ یا رسول اللہ اگر کہیں فلاح ہے, اگر کہیں کامیابی ہے, اگر ہمیں کہیں کامیاب ہوتا ہوا انسان نظر آ رہا ہے تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے. اور یقین جانیے حضرات والا, میرے امام فرماتے ہیں, میرے امام کی نظروں کو بھی سلام, آج آپ یہ شعر پڑھیں نا, یقین کریں اسے وظیفہ بنا لیں. بڑی پریشانی, یہ یقیناً مہنگائی تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے, بڑی پریشانی ہے. میرے امام فرماتے ہیں, درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے امام فرماتے ہیں کہ اب تو نہ روک اے غنی, اب تو نہ روک اے غنی, عادتیں سب بگڑ گئی. یا رسول اللہ عادتیں بڑی خراب ہو چکی ہیں, اب نہیں روکیے گا. اب تو نہ روک اے غنی, عادتیں سب بگڑ گئی. اب پہلے لقمہ تر آپ نے کھلایا کیوں تھا؟ آپ نے لقمہ تر کھلایا ہے, ہمیں ہر قسم کی سہولتیں ملی ہیں, تو اب یا رسول اللہ نہ روکیے, یا رسول اللہ اب نہ روکیے, اب ہمیں عطا کیجئے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ منگتا, ہم منگتے ہیں, ہم مانگنے والے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. ادھر منگتے نے کہا کہ اغثنی ادرکنی, تو میرے امام فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. بس اتنا معاملہ ہے کہ یا رسول اللہ اب ہم آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ ہم نے سب کے نعرے لگا لیے اور ہمیں کچھ نہیں ملا, اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم یا رسول اللہ بس آپ کا نعرہ لگائیں. بس ہم اگر کسی کی بات کریں تو وہ رسول اللہ ہو, بس ہم کسی کی بات کریں تو وہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ ہو, بس ہم کسی کی بات کریں تو یا رسول اللہ وہ آپ کا بنایا ہوا قانون ہو, ہم کسی کی بات کریں یا رسول اللہ تو وہ آپ پر نازل ہونے والا قرآن ہو, ہم کسی کی بات کریں تو یا رسول اللہ وہ آپ کی بتائی ہوئی حدیث مبارکہ ہو, ہم کسی کی بات کریں تو یا رسول اللہ وہ اعلیٰ معیار کا قانون ہو کہ اگر کوئی چور چوری کرتا تھا تو پھر اس کے بعد کسی اور چور کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ چوری کر بیٹھے. کیوں؟ اسے معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں کے حکمرانوں کو پتہ لگ گیا کہ میں نے چوری کی ہے تو پھر میرے ہاتھ بچنے والے نہیں ہیں. جب اتنا اعلیٰ معیار کا قانون ہوگا تو پھر اسلام نوازتا بھی بہت سارا ہے, اسلام بہت خوب نوازتا ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال دوں, آخری بس گفتگو ختم کر رہا ہوں, کہ آپ نے ہمیشہ پریشانی کے عالم میں کس در پر آ کر پکارا ہے؟ سوال ہے. آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو آپ
درود پاک پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو ایمان سے بتائیے گا تھوڑا ٹائم لگتا ہے یا زیادہ ٹائم لگتا ہے؟ پریشانی ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کبھی کم ٹائم لگتا ہے یعنی کہ فوراً کرم ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن پریشانی دور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ تو یار آپ کے ایک گھر کی پریشانی حل ہو سکتی ہے، ملک کی پریشانی رسول اللہ حل نہیں کر سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ملک کی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا؟ تو بس اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، اگر ہم آج احتجاج کریں نا باہر مسجد کے، اگر ہم آج احتجاج کریں مسجد کے باہر دروازے پر کہ جو تم نے پیٹرول 210 روپے کا کیا ہے، پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم آج احتجاج کریں تو سب اس احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کہے گا کہ بھائی، تو معذرت کے ساتھ نام لے رہا ہوں، آپ کو یہ نہیں سمجھے گا سیاسی گفتگو ہے، کوئی یہ کہے گا کہ بھائی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور ہم اس کے کارکن ہیں، تو ہم کیوں کھڑے ہوں؟ تو پریشان نہیں ہو رہا ہے 210 روپے سے؟ پریشان ہو رہا ہے پریشان وہ، لیکن کیا کرے؟ یہ دے چکا ہے زبان، اس کے نعرے لگا چکا ہے، گھر جا کر گالیاں بھی دے گا لیکن ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ تو خدا کا واسطہ ایک امت بننے کی کوشش کرے۔ آج کا پیغام یہ، ہم نے حالات حاضرہ پر بھی گفتگو کر لی، آج کا پیغام یہ کہ آپ ایک مٹھی، ایک امت بننے کی کوشش کریں، یہ ٹکڑوں میں نہ بٹیں۔ بس اگر کوئی در آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے، بس کوئی اور بارگاہ نہیں ہے۔ آپ کتنی کوشش کر لیں، کوئی در آپ کو کامیابی نہیں دلا سکتا سوائے رسول اللہ کے، سوائے رسول اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے۔ اے کاش ایسا کرم ہو جائے کہ ہم سب ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لیں اور اپنی زبانوں سے اور دل سے یہ کہہ لیں کہ رسول اللہ، اے میرے کریم آقا، کل بھی آپ زندہ باد تھے، آج بھی آپ زندہ باد ہیں اور کل بھی آپ ہی زندہ باد رہیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔